بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آج ہمارے تیسرے سبق کا آغاز ہو رہا ہے جس کا پہلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ تیسرے سبق کا نام ہے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، اور آج ہم اس کے قواعد کا حصہ پڑھیں گے اور کچھ نئی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ آج کا ہمارا SLO ہے روزمرہ اور محاورہ کے لحاظ سے غلط جملوں کی تصحیح کر سکے، یعنی آپ نے روزمرہ کو سیکھنا ہے اور محاورہ کو بھی سیکھنا ہے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا سبق وہ ہے روزمرہ اور محاورہ کے بارے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ مزید اچھی چیزیں بھی آپ کو آج کے سبق میں بتائیں گے۔ تو آج کا سبق آپ نے بہت غور سے سننا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت اہم چیز آپ سے رہ جائے اور پھر آپ تلاش کرنے کے باوجود اس کو نہ پا سکیں۔ اس لیے آپ نے سبق کے دوران ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں اور اپنا دھیان بھی سبق کی طرف رکھنا ہے، اور جو آپ کو بتایا جائے اور جو آپ کے سامنے پڑھا جائے آپ نے مل کر میرے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم اپنے سمر پیک سے ایک سرگرمی کو حل کرتے ہیں اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم چلیں گے کتاب کی طرف۔ تو آپ تیار ہیں؟ جی شاباش۔ دیکھیں سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے۔ اہل زبان اپنی معمول کی بول چال یعنی گفتگو میں جو الفاظ و تراکیب استعمال کرتے ہیں اسے روزمرہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے روزمرہ کی تعریف سیکھی کہ روزمرہ کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف بہت آسان ہے کہ اہل زبان اپنی معمول اور روز کی بول چال یعنی عام گفتگو میں جو الفاظ اور جو تراکیب استعمال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں روزمرہ۔ مثلا آئے دن، ہر روز۔ اب ہر دن کہنا غلط ہوگا، ہر روز کہنا درست ہوگا۔ اسی طرح آئے روز کہنا اہل زبان کے خلاف ہوگا، آئے دن کہنا ٹھیک ہے۔ اسی طرح تقدیر کا لکھا، توبہ ہی بھلی یعنی توبہ ہی کرنا اچھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جو ہیں وہ مثالیں ہیں روزمرہ کی۔ اور ایسا کیوں ہے اس کی وجہ آگے خود آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ اہل زبان ایک طویل عرصے سے زبان کو پڑھنے بولنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا پڑھا، بولا اور لکھا درست تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اہل زبان تو ایک عرصے سے، ایک مدت اور ایک زمانے سے اسی زبان کو پڑھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور اپنی عام زندگی میں اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا جب ان کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے تو انہی کا ایکسپیرینس اور انہی کی بول چال اور انہی کا بولا ہوا، لکھا ہوا، پڑھا ہوا اور سنا ہوا اس کو درست تصور کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ ہے روزمرہ۔ دوسری چیز ہے محاورہ، اور وہ کسے کہتے ہیں؟ محاورہ بھی اہل زبان ہی کی بول چال سے رواج پاتا ہے، یعنی اہل زبان ہی کے بولنے سے اور ان کے الفاظ اپنے باتوں میں استعمال کرنے ہی سے وہ رواج پاتا ہے۔ اسی لیے ہر محاورہ روزمرہ ہی ہوتا ہے، یعنی ہر محاورہ کیا ہوتا ہے؟ دراصل روزمرہ ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں ہر روزمرہ محاورہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ روزمرہ تو ہو لیکن محاورہ نہ ہو۔ جیسے محاورے کے علاوہ اگر کوئی عام بات میں کروں گا اور اہل زبان کے معمول کے مطابق کروں گا اور ان کی بول چال اور گفتگو کے مطابق ہوگا تو وہ روزمرہ تو ہوگا لیکن محاورہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ہر محاورہ روزمرہ ہوتا ہے لیکن ہر روزمرہ وہ محاورہ نہیں ہوتا۔
اور ایک فرق جو آپ کو روزمرہ اور محاورہ کے درمیان بتایا جا رہا ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. وہ کیا ہے کہ روزمرہ اپنے حقیقی معنوں کے قریب تر ہوتا ہے. یعنی جو آپ روزمرہ کی بول چال کرتے ہیں وہاں آپ لفظ سے حقیقی معنی ہی مراد لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں جب لفظ استعمال کرتا ہوں پانی، کیا مراد ہوتی ہے؟ پانی. تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ مجھے پینے کے لیے پانی گلاس میں چاہیے. لیکن جب میں کسی کو کہتا ہوں کہ وہ شیر ہے تو ہماری مراد جانور نہیں ہوتی بلکہ ہماری مراد وہاں پر بہادر ہوتی ہے. تو روزمرہ اپنے حقیقی معنوں کے قریب تر ہوتا ہے، جبکہ محاورہ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی محاورہ جو ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کا معنی مجازی مراد ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ روزمرہ ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب ہوتا ہے. تو آپ کے سامنے دو فرق بتائیں. پہلا فرق کیا ہے کہ روزمرہ حقیقی معنوں کے قریب ہوتا ہے جبکہ محاورہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ پہلا فرق. اور دوسرا فرق کیا ہے کہ روزمرہ ایک لفظ کا بھی ہو سکتا ہے جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مرکب ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے محاورہ کی چند مثالیں دی گئی ہیں. مثلا نیند حرام ہونا. اب یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ نیند کرنا حرام ہے بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں اور پریشانی ایسی ہے اور میرے ذہن میں خیالات ایسے ہیں کہ مجھ پر نیند گویا کہ حرام ہو چکی ہے کہ مجھے نیند بالکل ہی نہیں آ رہی. اسی طرح قسم کھانا. اب قسم کھاتا کوئی نہیں ہے. جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، جیسے ہم چاول کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، قسم کھائی نہیں جاتی لیکن یہاں پر محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح تارے گننا اور غم کھانا. اب آپ کو معلوم ہے بچوں کہ غم کوئی کھانے کی چیز تو ہے نہیں کہ آپ نے غم کھا لیا، لیکن محاورتاً یہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ غمگین ہے اور پریشان ہے اور دکھ میں ہے. اسی طرح ایک بات اور آپ سن لیں اور سمجھ لیں کہ روزمرہ اور محاورہ کے ساتھ ساتھ اگر ضرب المثل کا استعمال بھی کیا جائے تو وہ تحریر کو مؤثر اور خوبصورت بناتا ہے. تو تین چیزیں ہوگی، روزمرہ اور محاورہ کے بعد ضرب المثل کا استعمال بھی تحریر کو مؤثر اور خوبصورت بناتا ہے. مثلا 19-20 کا فرق. اب یہاں پر 19-20 کا فرق ایک ضرب الامثال میں سے ہے جس کا معنی کیا ہے؟ بہت کم فرق ہونا. اسی طرح چور کی داڑھی میں تنکا وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد چوتھی اور آخری چیز وہ ہے تشبیہ. کیا ہے؟ تشبیہ. اور اس کے بارے میں لکھا ہے علاوہ ازیں تشبیہ کے مناسب استعمال سے بھی کلام پرکشش یعنی خوبصورت ہو جاتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والا ہو جاتا ہے. مثلا بچہ پھول جیسا ہے. اب یہ معنی نہیں ہے کہ بچہ واقعی پھول ہے بلکہ جیسے پھول کو دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے ایسے ہی یہ بچہ بھی کیا ہے؟ پھول کی طرح خوبصورت ہے. اور اگلا جملہ ہے ماں خدا کی طرح مہربان ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو بچوں آج کے سبق میں ابھی تک ہم نے 4 چیزیں سیکھی ہیں. ایک ہے روزمرہ، اس کے بعد محاورہ، اس کے بعد ضرب الامثال اور آخر میں تشبیہ. اور ہم نے روزمرہ اور محاورہ کے درمیان 2 فرق کرنا بھی سیکھے ہیں. اب آپ نے چونکہ روزمرہ اور محاورہ اور ضرب الامثال بھی سیکھ لیے ہیں اور تشبیہ کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو مختصراً اور چھوٹا چھوٹا آپ کو کچھ بتا دیا ہے، لہٰذا اسی سبق سے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ روزمرہ کی تعریف کریں اور 2 مثالیں لکھیں. دوسرا سوال ہے روزمرہ اور محاورے میں کیا فرق ہے؟ آپ کے سامنے 2 فرق میں نے بیان کیے تھے. سوال نمبر 3 ہے ضرب الامثال کا تحریر میں استعمال تحریر پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یعنی جب آپ کسی تحریر میں ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہیں تو آیا تحریر اچھی ہوتی ہے یا بری ہو جاتی ہے؟ اور اس ضرب الامثال کا تحریر میں
کیا فرق اور کیا اثر ہوتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے۔ اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ درج بالا عبارت سے تشبیہ کی کوئی ایک مثال لکھیں، یعنی آپ کے سامنے جو ہم نے ابھی سبق پڑھا وہاں سے آپ نے تشبیہ کی کوئی ایک مثال لکھنی ہے، یا اگر آپ خود اپنے ذہن سے کوئی جملہ بنائیں تو یہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوگی۔ اور دوسرا گھر کا کام وہ بھی آپ کے محاورات کے بارے میں ہے، اور وہ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ آپ کے سامنے یہاں پر کچھ الفاظ اور کچھ محاورے لکھے گئے ہیں، جیسے دھری کی دھری رہ جانا یہ محاورہ ہے، ہتھیار ڈالنا، حفاظتی اقدامات یہ لفظ ہے، بندرگاہ یہ بھی لفظ ہے، موت کے گھاٹ اتارنا یہ محاورہ ہے، منہ توڑ جواب دینا یہ بھی محاورہ ہے، اور ناقابل تسخیر یہ لفظ ہے۔ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور اچھے اور پیارے اور خوبصورت سے جملے بنانے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔